اب جو کال دیں گے وہ فائنل ہوگی، کفن باندھ کر نکلیں گے، اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں 9 نومبر کو سوابی میں اجتماع ہے جہاں لائحہ عمل دیں گے، اب ہم اپنے حقوق لے کر ہی واپس جائیں گے۔ یہ فیصلہ سازوں سمیت سب کو وارننگ ہے، ایک کیس میں ضمانت کراؤ دوسرے میں اندر کر دیتے ہیں۔ کے پی ہاؤس میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، سرکاری مشینری اپنی اتھارٹی سے لے کر آیا، آئندہ اس سے بھی زیادہ مشینری لے کر آؤں گا۔ اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ہم بھی بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی خراب صورتحال، گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں صوبائی حکومت کو دھرنوں اور جلسوں سے فرصت نہیں ہے، صوبائی اسمبلی اور کابینہ میں بھی امن و امان پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی پہلے بھی سیاست کرتی تھی، آج بھی کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی، سیاست میں آئیں تو انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ بیرسٹر سیف کا گورنر کے پی کو جواب، کہا گورنر خیبر پختونخوا کو خود علاج کی ضرورت ہے۔ فیصل کریم کنڈی میڈیا پر رہنے کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں، 1.5 ماہ میں بانی پی ٹی آئی پر تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے اراکین کے نام جوڈیشل کمیشن کو ارسال۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، نون لیگ کے شیخ آفتاب، سینٹ سے فاروق ایچ نائک، شبلی فراز، جبکہ خاتون کی نشست پر روشن خورشید بروچہ کا نام بھیجا گیا ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے نامزدگیاں سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دی گئیں۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی۔ حامد خان نے آئینی ترمیم کے مختلف سیکشنز کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی، موقف اپنایا، آئینی ترمیم کے تحت اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں وفاق، جوڈیشل کمیشن، قومی اسمبلی، سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ وکیل رہنما منیر مالک کا کہنا ہے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسل ملک گیر ریفرینڈم کرائے جس میں پوچھا جائے 26ویں ترمیم پر عوام اور وکلا کیا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ترمیم قبول نہیں کرے گا۔ 26ویں تو کیا 126ویں ترمیم بھی کرنی پڑی تو کریں گے۔ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں جو گاڑیوں پر سٹیکر لگاتے تھے امریکہ کی غلامی نامنظور، اب کہتے ہیں ٹرمپ آئے گا تو ہمیں بچائے گا۔ آپ کے کرتوتوں پر کوئی ڈیل ہوگی نہ 9 مئی پر کوئی سمجھوتا ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی، بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، بشرا بی بی بھی اڈیالہ پہنچی، دونوں کی بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری، سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بشرا بی بی کی ضمانت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، نورین نیازی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر شہری کا حق ہے اسے اپنے خلاف مقدمات کا علم ہو، کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا۔ اے ٹی سی لاہور نے 9 مئی مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے مسلم لیگ ہاؤس جلانے سمیت 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ آئی بی اے کراچی نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کرانے سے معذرت کر لی، سندھ ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر کو 4 ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے سندھ حکومت کو آئی بی اے سے تعاون کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایم ڈی کیٹ نتائج کالعدم قرار دیے تھے۔ اسموگ نے لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر بنا دیا، پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد صبح 1000 ریکارڈ کی گئی، شام میں کم ہو کر 283 پر آ گئی۔ شہری نزلہ، زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے، آنکھوں میں جلن کی شکایت۔ بھارت کا شہر دلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اسموگ کے تدارک کے لیے سارے اقدامات کر لیے لیکن فضاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکس اہداف کے حصول میں ناکامی، آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا۔
IMF کی FBR حکام سے ورچوئل بات چیت ہوئی. FBR ذرائع کا کہنا ہے IMF نے ٹیکس اہداف پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی. شارٹ فال کے باعث دوسری قسط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. IPPs کا قبلہ درست کرنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. حکومت نے IPPs کے معاملے کو سنجیدہ لیا ہے. سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں IPPs کو 5 سال میں 30,000 کروڑ روپے ادا کیے گئے. یہ ملک 40 لوگوں یا 100 IPPs کا نہیں 50 کروڑ عوام کا ہے. 14 سال تک ان پاور پلانٹس نے عوام کا خون چوسا ہے. کراچی سائٹ ایریا میں سیوریج کا نظام تباہ. صنعتی فضلہ حبیب بینک چورنگی کے قریب سڑک پر بہہ نکلا. شہریوں کا چلنا دو بھر ہو گیا. صنعتی ہب آنے والے افراد کو سخت اذیت کا سامنا. جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر سے تعفن اٹھنے لگا. مچھروں کی افزائش, بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. امریکی صدارتی الیکشن میں صرف 3 دن ٹرمپ اور کاملا کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے میشیگن میں خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی جانتے ہیں ڈیموکریٹ صرف جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کا وسکونسن میں خطاب. کہا ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کی چوری میں ملوث 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور. کراچی کے تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. ملزمان نے کور تبدیل کر کے کتابیں بیچنے کا اعتراف کر لیا. شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری. 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے. نصیرات میں بھی صہیونیوں کی بمباری سے علاقہ کھنڈر بن گیا. 9 مولود سمیت 3 افراد شہید ہوئے. 28 روز سے اسرائیل نے شمالی غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے. ہزاروں فلسطینی محصور. خان یونس میں بھی بمباری. اسرائیلی جارحیت کے باعث پولیو مہم تیسری بار ملتوی کر دی گئی. اسرائیلی فورسز نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملے تیز کر دیے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی جارحیت میں 52 افراد شہید, 72 زخمی. حزب اللہ کے تل ابیب کے شمال مشرقی علاقے میں راکٹ حملے, 19 افراد زخمی اور متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج کی لبنان سے 3 راکٹ اسرائیلی علاقے میں گرنے کی تصدیق. لبنان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے لبنان شام سرحد اسرائیلی حملے کے بعد بند کر دی گئی. امریکہ نے مشرق وسطی میں مزید فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان کر دیا. ترجمان پینٹاگون کہتے مشرق وسطی میں مزید فوجی تعینات کر رہے ہیں. نئی فوجی تعیناتی میں اضافی بیلسٹک میزائل ڈیفنس ڈیزاسٹرائز شامل ہیں. نئی فوجی تعیناتی میں B-52 طیارے بھی شامل ہیں.